امیر خسرو بلکہ محفل منا رہے تھے، اس میں ان کے پیر نے یہ بول دیا آخر میں کہ امیر خسرو آپ جو نعت منقبت وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن تمہارے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے۔ یعنی کیا بولا؟ مٹھاس نہیں ہے۔ تو بتائے کہ شیخ سعدی جس طریقے سے پڑھتے تھے ان کی مٹھاس وہ تھی، وہ تمہارے اندر نہیں۔ اگر تم پڑھتے ہو نعت منقبت جو بھی پڑھتے ہو بہت اچھا پڑھتے ہو لیکن وہ مٹھاس نہیں ہے۔ تو امیر خسرو نے پوچھا، وہ ان کے پیر کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ بابا نظام الدین اولیاء۔ بلکہ بابا نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ امیر خسرو تیرے پاس وہ مٹھاس نہیں، منقبت جو بھی پڑھتا ہے۔ تو امیر خسرو نے بتایا کہ شیخ سعدی کے پاس وہ کون سی مٹھاس تھی؟ تو بابا نظام الدین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیخ سعدی کے پاس خضر علیہ السلام نے وہ لحاب دہن دہا، یعنی لحاب دہن شیخ سعدی نے پیا تھا خضر علیہ السلام کا، وہ لحاب دہن دیا تھا یعنی تھوک جس سے وہ پیا تھا۔ پھر یہ بتایا کہ بابا نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تو ان سے ملاقات، یعنی تو بھی یہ کوئی ملاحظہ فرما لے۔ تو امیر خسرو نے کہا کہ بتائیے کہ خضر علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ پہلے کے زمانے کے لوگ ارادہ کرتے تھے ان کو مل جاتے تھے خضر علیہ السلام۔ تو اتنے میں بابا نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لحاب دہن دیتے ہیں سب کو جو فرماتے ہیں۔ تو وہ امیر خسرو اتنا خوش ہو گیا تو بابا نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ گوتنے کے لیے امیر خسرو نکل گئے۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خالی نظام الدین اولیاء نے یہ بتایا کہ خضر علیہ السلام لحاب دہن دے رہے ہیں، تو آج کی عوام کو یہ کوئی بتا دے نا کہ خضر علیہ السلام ملتے ہیں، تو آج لوگ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یوٹیوب اور گوگل کے اندر اگر پتہ کہہ دیا ہے کہ گوگل میں مل رہے خضر علیہ السلام تو لوگ سرچ مارنے لگے ہیں۔ بلکہ آج کے لوگوں کا یہ دماغ و ذہن ہے کہ کوئی بھی مل جاتا ہے اس کے سامنے ہاتھ چوم لیتے اور چلے جاتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں وہ کون شخصیت، صرف داڑھی دیکھ لی اور ٹوپی دیکھ لی، بس یہ کام ہوا۔ تو وہ امیر خسرو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ میرے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسری سفر میں، تو سلام کرتے ہیں۔ امیر خسرو اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ خضر علیہ السلام مل جاتے تو عرض کرتے ہیں کہ میرے پیر نے بابا نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ آپ لحاب دہن دیتے ہیں سب کو، تو یہ فرمایا کہ ہاں دیتا ہوں، تو مجھے بھی دیجئے نا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو یہ لحاب دہن نہیں ملتا ہے، حضور جس کو اجازت دیتے ہیں میں اس کو ہی دیتا ہوں۔ اتنے میں خضر علیہ السلام فوراً سے وہاں چلے گئے، غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو امیر خسرو تھا وہ پریشان ہو جاتا ہے، سامنے سے کوئی چلا جائے تو کیسا غصہ بھی ہوتا ہے۔ تو جلدی سے بابا نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے امیر خسرو اور عرض کرتے ہیں، بابا نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل گئے خضر علیہ السلام؟ تو امیر خسرو فرماتے ہیں کہ ہاں ملے تھے، میں نے عرض بھی کی، تو کیا دیا؟ لحاب دہن۔ تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ نہیں دیا، وہ تو غائب ہو گئے، چلے گئے۔ تو بابا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کے وہ ظلم سنے، آج ہم بہت دور ہوئے، بلکہ آج ہم اس سے بے نفرت کرتے ہیں۔ بلکہ آج دیکھیں نظام الدین اولیاء کی وہ بات، آج ہم ادھر ادھر دوڑتے ہیں نا، وہ چیز ہمارے ہی گھر میں ہوتی ہے، وہ چیز ہمارے بستی میں ہوتی ہے، وہ ہمارے ایریے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، امیر خسرو اگر تو میرے پاس مانگتا لحاب دہن تو میں بھی تجھے دے سکتا تھا۔ آج ہم کوئی بتا دیں کہ وہ ولی اتنے بڑے شخصیت ہیں، اگر تم وہاں جاؤ گے تو شفا ملے گی، اگر تم کوئی بھی دربار پر چلے جاؤ
اللہ کے پر یقین ہے، بھروسہ ہے تو تم کو شفا ملے گی۔ اگر ہمارے گھر میں ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، آج ہمارے بلکہ کچھ لوگوں کے تو پیر بھی نہیں ہے، پیر بھی پتہ نہیں کہ پیر کون ہوتا ہے، بلکہ آج انسانوں کو یہ غفلت ہے کہ اگر پیر کا دامن کسی نے تھام لیا نا، ضرور وہ کوئی کھائے میں گر رہا ہوگا نا تو ضرور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ وہ امیر خسرو، وہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر تو میرے پاس مانگ لیتا تو میں ضرور تجھے دے دیتا۔ اتنے میں امیر خسرو پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بابا نظام الدین اولیاء ان کو لوحہ دہن دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن محفل ہوتی ہے، امیر خسرو پڑھتے ہیں، اتنی محفلیں جم جاتی ہیں کہ سب لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون اتنی محفل میں جم رہا ہے، میں نعت پڑھ رہا ہوں، سب لوگ سن رہے ہیں، اور ختم ہو ہی گئی۔ تو اس کے بعد بابا نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ امیر خسرو گیا کہ آج جو میں نے نعت پڑھی ہے ایسے کبھی میں نے نعت نہیں پڑھی اور میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ آج وہ جو نعت کے اندر جو شخصیت آئی تھی وہ پتہ نہیں ہے وہ کون شخصیت تھی۔ تو بابا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی نہیں تھا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تیری دیدار کے لیے آئے تھے۔ آج دیکھیں، اگر تم چاہتے ہو نا، اگر تمہارے آواز کے اندر، اگر تمہارے کاموں کے اندر، تمہارے رزق کے اندر اگر کوئی انسان تم کو اپنا پیر میں ہاتھ دے دو تو ضرور اس کی ملاقات کے لیے تو جانا چاہیے۔ آج لوگ پیر بن جاتے ہیں تو ان کے لیے ملاقات کے بھی لیے نہیں جاتے، وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے تو ان کی قبر پر بھی نہیں جاتے۔ آج ہمیں اتنے بے خوف ہیں، اپنی دنیا میں رہتے ہیں، اپنی زندگی میں رہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنا پیر بناؤ تو اپنے پیر کی خیر خواہی بھی کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے تمہارے ماں باپ نے دنیا میں لائے ہو، دنیا میں ماں باپ لائے ہو، اور آخرت میں چھڑانے والا کون ہے؟ وہ پیر ہے۔ بلکہ آج ہم پیر کو بھول چکے ہیں، اپنے ماں باپوں کو بھول چکے ہیں۔ بلکہ وہی چیزیں نظام الدین اولیاء نے یہ فرمایا کہ تم میرے پاس بھی مانگ لیتے تو میں بھی دے دیتا۔ وہ خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے گئے۔ آج ہم دوڑتے ہیں کہاں ملی جائے ہم نے کوئی کہ ہمیں جلدی سے ہمیں دامن پکڑے لے، پر ہمارا گھر میں جو ہے ہمارا پڑوسی میں ہی رہتا ہوئے سے پہنی ہمیں تعظیم نہیں کرتا، پر ہمیں عام تھے ہم دوڑیے سے، پچھی ہم نے خبر پڑے کہ آج ہمارا آج ہتا ہمیں نے ادب نہ کیرا، ہمیں ہوں کام نہ قبر میں ویا جائے نا پچھی افسوس تھا ہے۔ ہمارا چار پائی میں ہوتا ہوئے ارد گرد سب لوگ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب میری جنازہ جا رہا ہے قبر میں۔ اور ایک آخری بات بتا دوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہو نا کہ آج 3 لوگ کے اندر وہ بات سمجھی جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ ایک جج، ایک وکیل۔ جج یہ ہوتا ہے کہ وہ جج ہوتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، وہ پچھے وہ قلم نہیں ہٹتی، اور وکیل وہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ جھوٹی ہو جاتا ہے، سچی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نمبر پر آتا ہے آج جب ہم جو کرتے ہیں نا دادا گری، بلکہ لائے بھائی 10,000 نے روکڑی لائے بھائی تم نے اپی دے، یہ دادا گری۔ یہ 3 لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دکھ نہیں لگانا۔ اگر کوئی کا باپ مر جائے، اس کا بیٹا جج ہو یا وکیل ہو یا دادا گری کرنے والا ہو، اگر وہ مر جائے، وہ نزا کے وقت میں اگر اس کی نقیلت بتا دو اور اس کی خیر خواہی کر دو، کر پائے گا؟ وہ ہاتھ پکڑ کر جھوٹ 10,000 نکلوا سکتا ہے تو بتا دو قبرستان کے اندر وہ قبر میں بیٹھا ہے، جب وہ اس کی فرشتے اس کو سجا دے رہے ہیں، جب اس فرشتے کو کہتے مت سجا دے میرے باپ، بول سکتا ہے کوئی؟ یہ بات یاد رکھنا ضرور، یہ دماغ میں ٹھوس کر رکھنا، یہ سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ وکیل، یہ جج، یہ کچھ کام نہیں والا ہے۔ وہ کوئی کام آنے والا ہے وہ بچہ جو قرآن پاک پڑھتا ہوگا، وہ مدرسے کی طرف جاتا ہوگا، وہ بستی سے جو گزرے گا تو اس کے گناہ جتنے بستی والوں کے گناہوں کے معاف کیے جائیں گے، وہ قبر میں کام آنے والا ہے۔ یہ جج، یہ دادا گری کام نہیں آنے والی۔ آپ کو چاہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف بھیجیں اور تعلیم حاصل کرائیں اور قرآن پاک کی سیرت پر عمل ادب کریں اور اس کی عزت و تعظیم کریں، بلکہ ہم قرآن پاک کی سمجھتے نہیں ہیں
کہ صرف ایسے ہی قرآن پڑھا ہے ہمارے طاقوں میں اور دھول لگ رہی ہے، وہ یہ قرآن ہے جو قبر میں بچانے والا ہے۔ آج وسیم وزری بلکہ بہت بتایا تھا نا کہ قرآن میں یہ آیتیں ہٹا دو، یہ سب کچھ کر دو۔ اگر ہمارے سینوں میں، ہمارے مسلمان کے سینوں میں اگر وہ وسیم رضوی اگر یہ آیت ہٹانے کا بول رہا ہے، تو اگر ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن ہوگا تو وہ سینے میں سے کیسے قرآن نکل پائے گا؟ بتاؤ۔ یہ بات ہے نا، ہمارے بچوں کے سینے میں ہی قرآن نہیں ہے، صرف بسم اللہ کا الف ہے نا، وہ بھی نہیں پتا کہ یہ الف ہے کہ یہ حمزہ ہے۔ یہی بات ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خود نیک و صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے